السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین، حضرت رابعہ بصری عورتوں کے اندر بہت بڑی عارفہ اور ولیہ گزری ہیں۔ ان کی ایک بڑی خصوصیت یہ تھی کہ ان کا اپنے اللہ کی ذات پر، اپنے رب پر کامل یقین اور کامل بھروسہ اور توکل تھا۔ ایک مرتبہ حضرت رابعہ بصریہ کے ہاں ایک ہی وقت میں 10 مہمان آ گئے۔ گھر کے اندر سوائے ایک روٹی کے کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک روٹی گھر میں موجود تھی۔ تو اتنے میں دروازے کے اوپر ایک سوالی، ایک مانگنے والا آ گیا اور اس نے دروازے پہ آ کر کے سوال کیا کہ کوئی کھانے کی چیز ہے تو مجھے دے دو۔ حضرت رابعہ بصریہ نے اپنی خادمہ سے کہا کہ گھر کے اندر جو وہ روٹی پڑی ہوئی ہے وہ اس سائل کو دے دو۔ خادمہ کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی، اس لیے کہ حضرت رابعہ بصریہ کا معمول اسے معلوم تھا کہ وہ ہمیشہ خود بھوکی رہ جاتی تھی، مگر سائل کو، مانگنے والے کو کبھی خالی ہاتھ جو ہے وہ نہیں لوٹاتی تھی۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ جب کوئی مانگنے والا آ جائے گھر کے اوپر تو اسے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹانا چاہیے۔ جو کچھ توفیق کے اندر ہو اسے کچھ نہ کچھ دے دینا چاہیے۔ حضرت رابعہ بصری کی جو خادمہ تھی وہ حیران تھی کہ گھر میں جو ایک روٹی تھی وہ تو انہوں نے اٹھا کر کے سائل کو دے دی ہے، اور گھر میں 10 مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان مہمانوں کا کیا ہوگا؟ اب جب کافی وقت گزر گیا تو حضرت رابعہ بصری مصلی پر بیٹھی ہوئی تھی کہ دروازے کے اوپر دستک ہوئی، اور جب خادمہ باہر گئی تو واپس آ کر بتایا کہ ایک شخص کھانا لایا ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ نے پوچھا کہ کتنی روٹیاں لایا ہے؟ خادمہ نے کہا کہ 2۔ تو حضرت رابعہ نے فرمایا کہ اسے واپس کر دو، یہ ہمارا کھانا نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد خادمہ پھر حاضر ہوئی اور کہنے لگی کہ کوئی اور شخص کھانا لایا ہے۔ تو حضرت رابعہ بصریہ نے پھر پوچھا کہ کتنی روٹیاں ہیں؟ خادمہ نے کہا کہ 5۔ تو فرمایا کہ اسے بھی واپس کر دو، یہ ہمارا کھانا نہیں ہے۔ کچھ اور وقت گزر گیا تو اب ایک تیسرے آدمی نے آ کر کے دروازے کے اوپر دستک دی، اور خادمہ نے آ کر بتایا کہ ایک اور شخص کھانا لایا ہے۔ آپ نے پوچھا کہ کتنی روٹیاں ہیں؟ جواب دیا 11۔ فرمایا ہاں، یہ ہمارا کھانا ہے اور اسے لے آؤ۔ حضرت رابعہ بصریہ نے 10 روٹیاں 10 مہمانوں کو دے دیں، اور 11ویں روٹی کے 2 حصے کیے۔ ایک حصہ خادمہ کو دیا اور دوسرا حصہ خود کھا لیا۔ خادمہ نے حضرت رابعہ بصریہ سے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ ہمارا کھانا تھا اور وہ پہلے دونوں جو آدمی کھانا لائے تھے وہ ہمارے نہ تھے؟ تو فرمایا کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، کہ دنیا میں ایک کے بدلے 10 جو ہے وہ میں دیتا ہوں، اور آخرت میں 70 دوں گا۔ تو میں نے بھی ایک روٹی سائل کو دے کر کے اس سے سودا کیا تھا اللہ رب العزت سے، اور اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ پہلا آدمی 2 روٹیاں لایا تو میں فوراً سمجھ گئی کہ یہ کسی اور کا کھانا ہے، ہمارا نہیں۔ اور پھر دوسرا آدمی 5 روٹیاں لے کر آیا تو وہ بھی ہماری نہ تھی۔ تیسری مرتبہ کھانا اللہ کے وعدے کے مطابق ملا، 10 روٹیاں تو میری، 1 روٹی کے عوض تھی، اور 11ویں ہماری اپنی، جسے اللہ میاں نے ہمیں واپس کرنا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ حضرت رابعہ بصریہ کا کتنا اللہ رب العزت کے اوپر توکل اور کتنا یقین تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے یہ خاص انعام فرمایا ہے کہ جو بھی انسان
اس دنیا کی زندگی کے اندر کوئی بھی نیک عمل کرے گا، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، تو ہر نیکی کے بدلے میں کم از کم اسے 10 گنا اجر اور 10 گنا جو ہے وہ بدلہ دیا جائے گا۔ ایک روٹی اللہ کے راستے میں دے گا تو 10 ملیں گی، اور اگر 1 روپیہ، 1 پاؤنڈ، 1 درہم، 1 دینار، 1 ڈالر اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرے گا تو کم از کم جو ہے وہ 10 ملیں گے، اور زیادہ کی کوئی حد و انتہا نہیں۔ وہ انسان کے اخلاص کے اوپر اس کا دار و مدار ہے۔ جتنا اس کے اندر جو ہے اخلاص ہوگا، جتنا اس کے اندر اخلاص پایا جائے گا، اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ بے حساب اس کے اوپر جو ہے وہ اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے کسی بھی نیکی کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، اور معمولی سمجھ کر کے چھوڑنا نہیں چاہیے۔ جتنا ہو سکے اس دنیا کے اندر ہر ایک نیکی کو کرنے کی کوشش کریں، اور جب بھی کسی نیکی کے داعیہ جذبہ خیال دل کے اندر پیدا ہو، اس کے اوپر فوراً عمل کرنے کی کوشش کریں، تاکہ مرنے کے بعد یہی نیکیاں ہمارے لیے زاد راہ بنیں اور ہمارے کام آئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔